کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ When it comes to dry fruits, we believe in quality. When it comes to spices, we believe in assurity. Sufa Foods brings you the dry fruits that's packed with the luxury of taste that can never be replaced, and the exotic and aromatic spices that makes the perfect Indian cuisine. Get it today. Sufa Wadi Dry Fruits and Nuts and Spices. For home delivery at Bangalore, contact or WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. ناظرین گرامی آئیے تمہید کے بغیر ہی ہم خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے، ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے مساجد کو گرانے کا، شہید کرنے کا سلسلہ اس وقت یو پی میں جاری ہے۔ اتر پردیش کے بارہ بنکی میں ایک مسجد شہید کرنے کے بعد انتظامیہ نے دوبارہ ایک اور مسجد مظفر نگر کے کھاتولی نامی علاقے میں شہید کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مذکورہ جائیداد مسلم وقف بورڈ کی ہے اور پولیس نے بلا وجہ اس کو شہید کر دیا۔ مذکورہ واقعے کو صحافی جوہدکار عارف شاہ نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا کہ غریب نواز مسجد کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک ہفتے قبل مذکورہ اتر پردیش حکومت نے ریاست کے ایک ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے بارہ بنکی ضلع علاقے میں رام سنہا گھاٹ علاقے میں 100 سال قدیم مسجد کو کس طرح زمین دوز کر دیا، اور اس سے پہلے کس طرح وہاں کے مقامی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جس طرح کا ظلم و ستم جاری رہا وہ ہم نے اپنے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اب ایک اور افسوسناک خبر آ گئی ہے یو پی سے۔ تو ناظرین گرامی اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بابری مسجد کے بعد محسوس کیا جا رہا ہے کہ اب ایک ایک کر کے جو ہے مساجد کو نشانہ بنانے، مسلمانوں کی وقف جائیداد کو نشانہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یو پی سنی وقف بورڈ نے اس کے فوری بعد اعلان کیا تھا کہ وہ بہت جلد الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی مانگ کریں گے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ ہائی کورٹ کی احکامات کو نظر انداز کر دیا، اسٹے آرڈر، اور جس انتظامیہ نے پولیس کے ماتحت میں اپنے غرور، اپنے طاقت کا استعمال کیا، وہ جگ ظاہر ہے۔ سنی وقف بورڈ نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی جانچ کی مانگ اور متعلقہ عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی بھی مانگ کی تھی۔ مظفر نگر کے کھاتولی علاقے میں تازہ انہدام پر جواب دینے کے لیے اب تک وہ دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ تصویر مسلسل وائرل ہو رہی ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور لگاتار اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت مساجد کو نشانہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات مقامی لوگوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں حقیقت میں کیا ہوا اور کیوں کر کے مسجد شہید کر دی گئی، کیوں سنی وقف بورڈ کے عہدیدار یا اس کے ذمہ داران نے یہاں پر روک نہیں لگائی، کیا کچھ ہے، ساری تفصیلات حاصل کرنی ہوگی۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں جنوبی کشمیر میں ایک بی جے پی کے سرپنچ نے کس طرح کی گھٹیا حرکت کی ہے۔ جنوبی کشمیر سے جموں کشمیر پولیس نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک لیڈر کو 2 نوجوانوں کی پولیس حراست سے رہائی کے بدلے روپیے وصولنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ مذکورہ لیڈر کی پہچان نثار احمد خان ساکن گوپال پورہ اننت ناگ کے طور پر ہوئی ہے، اور یہ لیڈر بھارتیہ جنتا پارٹی کا سرپنچ بھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سرپنچ کو 2 کنبوں سے دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، جب اس نے مبینہ طور پر ملیٹنسی سے متعلق ایک معاملے میں پوچھ گچھ کے الزام میں پولیس کی جانب سے تحویل میں لیے 2 افراد کے اہل خانہ سے 1.1 لاکھ روپے حاصل کیے۔
پولیس کے مطابق اننت ناگ کے علاقے کوکرناگ سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو پولیس نے ملیٹنسی کے معاملات سے منسلک ایک کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں تھانے طلب کیا تھا، اور اس دوران دونوں نوجوانوں کے اہل خانہ نے اننت ناگ کے علاقے کاڑی پورہ کے عارضی رہائشی بی جے پی سرپنچ نثار احمد خان سے رابطہ کیا۔ پولیس کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرپنچ نے اہل خانہ سے دونوں افراد کی رہائی کے بدلے بھاری رقم کا تقاضا کیا، جس کے بعد ہی وہ سفارش کی بنیاد پر دونوں نوجوانوں کو رہائی کو یقینی بنائے گا۔ تفتیش کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ دونوں نوجوان ملیٹنسی کے معاملات میں ملوث نہیں تھے، جس کے بعد دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ تفتیش کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ ان خاندانوں نے گوپال پورہ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرپنچ رہنے والے نثار احمد خان کو رقم دی ہے، تو اس کے چلتے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس خبر کے چلتے صاف طور پر اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس طرح مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق، اس لیڈر کا تعلق بی جے پی سے ہونے کی وجہ سے بھی ایک مرتبہ پھر بی جے پی سے وابستہ لیڈران کی جو ہے ویسے بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کشمیر میں جن لیڈران نے بی جے پی کا ہاتھ تھاما ہے، ان کو کس طرح سے جو ہے نشانہ بنایا جا رہا تھا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے ہی۔ اب اس طرح کے حرکات، گھٹیا حرکات اگر کرتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لیڈران کے خلاف لوگوں میں اشتعال پایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مرکزی بی جے پی حکومت اور واٹس ایپ کے مابین آخر کیا ہو رہا ہے۔ بدھ سے نافذ ہونے والے ضابطوں پر روک لگانے کی مانگ کو لے کر کے واٹس ایپ نے دہلی میں حکومت ہند کے خلاف قانونی شکایت درج کرا دی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ضابطے کیلیفورنیا واقع فیس بک یونٹ کو پرائیویسی تحفظات توڑنے کے لیے مجبور کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق مقدمہ دہلی ہائی کورٹ سے اعلان کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نئے ضابطوں میں سے ایک ہندوستان کے آئین میں پرائیویسی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس کے لیے سوشل میڈیا کمپنیوں کو جانکاری کو سب سے پہلے دینے والے شخص کی پہچان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب حکام اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قانون کے مطابق واٹس ایپ کو صرف ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے جن پر غلط کام کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ عام کام کاج میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پیغام اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ایک صارف سے دوسری صارف تک براہ راست پیغام رسانی ہے، اور واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ قوانین پر عمل کرنے سے اس کو پیغام بھیجنے والے اور اس کو حاصل کرنے والے کے لیے انکرپشن کو توڑنا پڑے گا۔ واٹس ایپ کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ میسیجنگ ایپس کے ذریعے چیٹ کو ٹریس کرنے کے لیے ہمیں واٹس ایپ پر بھیجے گئے ہر ایک پیغام کا فنگر پرنٹ رکھنے کے لیے کہنے کے برابر ہے، جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کو توڑ دے گا اور لوگوں کے پرائیویسی تحفظات کو بنیادی طور پر کمزور کر دے گا۔ باقی ناظرین گرامی، جانتے ہیں کہ مرکزی حکومت اس وقت سوشل میڈیا سے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الگ الگ طرح کے قوانین بنا کر کے اس پر قدغن لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس کے چلتے اس وقت جو ہے کمپنیاں بہت زیادہ اعتراضات جتا رہی ہیں۔ نہ صرف اعتراض بلکہ جو ہے اس وقت قانونی چارہ جوئی بھی کرنے کو تیار ہو چکی ہیں۔ اس میں پہلے واٹس ایپ نے مرکزی حکومت کے خلاف اس وقت مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ آسٹریلیا کے جنگل میں 3000 سال بعد پیدا ہوا تسمینیائی شیطان، جس کو ڈیول کہا گیا ہے۔ جی ہاں، اس وقت تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز واقع جنگل میں ایک ایسے مخلوق کی پیدائش ہوئی ہے جس کے دانت انتہائی خطرناک ہیں، پنجے کافی مضبوط ہیں اور اس میں کاٹنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اس مخلوق کا نام تسمانین ڈیول یعنی تسمانیائی شیطان رکھا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تسمانیائی شیطان کی پیدائش آسٹریلیائی جنگل میں کم و بیش 3000 سال بعد ہوئی ہے، اور اس خبر سے آسٹریلیا کے حیاتیاتی سائنسدانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خبر سے لوگ حیران بھی ہیں کہ آخر ناپید ہو چکی اس نسل نے ہزاروں سال بعد کس طرح دنیا میں جنم لیا۔ CNN نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس کی رپورٹ کے مطابق تسمانیائی شیطان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے میں کامیابی مل رہی ہے۔ مویشی تحفظ کے لیے کام کرنے والے آسٹریلیائی NGO آسی آرک کئی سالوں سے اس نسل کو بچانے میں مصروف ہیں۔ آسی آرک نے 24 مئی کو انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ آسٹریلیائی کی نیو ساؤتھ ویلز واقع بیرنگٹن وائلڈ لائف سینچوری میں مادہ تسمینیائی شیطان نے بچوں کو جنم دیا ہے۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ 3000 سال میں پہلی بار ہے جب آسٹریلیا کے مین لینڈ جنگل میں اس نسل نے جنم لیا تھا۔
آسیہ آرٹ نے گزشتہ سال 26 تسمانیائی ڈیول جوڑوں کو کھلے جنگل میں چھوڑا تھا تاکہ ان کی نسل کو دوبارہ زندگی مل سکے۔ اب بچوں کی پیدائش کے بعد تسمانیائی شیطان کی تعداد بڑھنے کے امکانات کو پنکھ لگ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تسمانیائی شیطان وائلڈ ڈاگ کی نسل کا جانور ہے جو چہرے سے دیکھنے میں ہو بہو چوہے جیسا ہے، لیکن اس کے جسم کا سائز چھوٹے کتے کے برابر ہوتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ تسمانیائی شیطان کو انعام اس کے خونخوار جبڑے، بڑے ناخنوں والے پنجے، حملہ کرنے اور کاٹنے کی خطرناک صلاحیت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن اس طرح کی ناپید نسل جب دوبارہ جنم لیتی ہے تو وہ سرخیاں بنا لیتی ہے، اور اس وقت یہ جس کو ایک الگ ہی قسم کا نام دیا گیا ہے اس وقت جو ہے سرخیوں میں چھایا ہوا ہے۔ اس کی تصاویر آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو اب لے چلوں اس خبر کی جانب جس میں 150 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ معاملہ پیش آیا ہے نائجیریا میں، جہاں شمالی مغربی نائجیریا میں 160 سے زیادہ مسافروں کو لے جانے والی ایک بھاری بھرکم کشتی دریائے نائجر میں ڈوبنے کے بعد 150 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ضلع ناگسکی کے انتظامی سربراہ عبداللہ بخاری دارا نے بتایا کہ بدھ کے روز ایک کشتی وسطی نائجر ریاست سے روانہ ہوئی اور شمالی مغربی کئی ریاست جا رہی تھی۔ اس کو کیبی ریاست بھی کہا جاتا ہے، اور نیشنل ان لینڈ واٹر ویز اتھارٹی کے مقامی مینیجر یوسف برما نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ کشتی میں 180 مسافروں کی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف 20 افراد کو زندہ بچایا گیا، 150 کی موت کی تصدیق ہو گئی جبکہ باقی 6 افراد لاپتہ ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پانی کے اندر غرق ہو چکے ہیں۔ واڈا نے کشتی حادثے کو اوور لوڈنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا کیونکہ کشتی کا مطلب 80 مسافروں سے زیادہ نہیں تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، BBC نیوز افریقہ اور مختلف ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ پانی میں کشتی ڈوبنے، کشتیوں کے ٹکرانے کی خبریں ناظرین گرامی اچانک آتی رہتی ہیں، اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے، اور نائجیریا سے آئی ہوئی یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک ایسی فائرنگ کی جس میں کئی افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور معاملہ پیش آیا ہے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں۔ جی ہاں، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے سین ہوزے میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے بتایا کہ بدھ کے روز ریل کی دیکھ بھال کرنے والی ایک تنصیب میں فائرنگ سے 8 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ سینٹا کلارا کے شیرف آفس کے ترجمان رسل ڈیوس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ سین ہوزے میں واقع ویلی ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی کے قریب ریل گاڑیوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے ایک مرکز میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6:30 بجے کے قریب فائرنگ کی اطلاع ملی، جس پر پولیس نے فوری کارروائی کی۔ ترجمان نے بتایا کہ کئی تفتیش کاروں نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ فائرنگ کے مقام سے خود کو دور رکھیں۔ ترجمان ڈیوس نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں حملہ آور بھی شامل ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس طرح ہلاک ہوا، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی تفصیل بتائی گئی کہ مرنے اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد اور شناخت کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں سے اس طرح سے اچانک فائرنگ کرنے کی خبریں لگاتار آتی رہتی ہیں، اور یہ لگاتار ہفتے مہینے بھر میں آنے والی خبریں اور جرائم کی تعداد دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے امریکہ میں گن کا جو کلچر ہے وہ بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہے، اور ہر آدمی اپنی دشمنی، عداوت، ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کبھی بھی کوئی گن اٹھا لیتا ہے اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح پیسوں کی لالچ انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے، حیوان بنا دیتی ہے۔ مصر میں ایک بدبخت شخص نے پیسوں کے لیے اپنی ماں اور بہن کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ وحشیانہ اقدام مصر کی المنیہ گورنری کے علاقے بنی مزار میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک نوجوان جو چند ماہ بعد گھر لوٹا تو ماں کے ساتھ پیسوں کے لین دین پر الجھ پڑا۔ تکرار کے دوران اس نے ماں اور بہن کو چاقو کے وار کر کے قتل کر ڈالا۔ المنیہ کی سیکورٹی ڈائریکٹر میجر جنرل محمود خلیل نے بتایا کہ بنی مزار پولیس کو مدد کے لیے کال موصول ہوئی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ بنی مزار میں سندفا کے مقام پر ایک خاتون اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ماں بیٹی کی موت کی تصدیق کی۔ مقتول خواتین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔
ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں، معمولی سی جھڑپ پیسوں کے لیے ماں کو نہیں سمجھا جا رہا ہے، بہن کو نہیں سمجھا جا رہا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک مسلم ملک سے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ترکی سے بھی یہ خوشخبری آ رہی ہے کہ ترکی میں 3 تیل کے کنویں ملے ہیں۔ جی ہاں، صدر رجب طیب اردوغان نے بتایا ہے کہ بحیرہ اسود میں 405 ارب کیوبک میٹر گیس کی دریافت کے بعد خشکی پر بھی ہمیں 1 ماہ کے دوران تیل کے 3 کنویں ملے ہیں۔ صدر اور انصاف و ترقی پارٹی کی چیئرمین نے ڈیموکریسی اور آزادی نامی جزیرے پر پارٹی کے ضلعی صدور سے خطاب کیا تھا اور اسی وقت انہوں نے اس بات کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ملکی معیشت میں اس سال بہتری کے امکانات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ بحیرہ اسود میں 405 ارب کیوبک میٹر گیس کی دریافت کے بعد خشکی کے علاقے میں بھی 3 عدد تیل کے کنویں حاصل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں ایک نئے اور جامع آئین کی ترک پارلیمان سے قبولیت کے بعد عوام کے سامنے پیش کرنا ہماری خواہش ہے۔ اس کے لیے پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کا ہمیں مثبت اور تعمیراتی تعاون درکار ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے قدرتی وسائل اور قدرتی ذخیرے ملنے کے بعد اس وقت صدر رجب طیب اردوغان نے کنوؤں کے ملنے پر، تیل کے کنوؤں کے ملنے پر بھی اپنی قوم کو مبارکبادی پیش کی ہے۔ اس طرح سے الگ الگ میدان میں اس وقت ترکی قدم بڑھاتا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو ضرور شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی بھی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، ان ایام میں آپ لوگوں کو اس جانب ضرور توجہ دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔